مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد کریم الآباء والأمہات وعلى آلہ وعطرتہ وأزواجہ أمہات المؤمنین وعلى جميع أصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأمته أجمعين عدد کرمک یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم. او دے مک جاون دے دکھڑے تمامی او دے مک جاون دے دکھڑے تمامی ملے جنوں محمد دی غلامی ملے جنوں محمد دی غلامی. او دے مک جاون دے دکھڑے تمامی ملے جنوں محمد دی غلامی. میرے آقا دے باجوں ہور کیڑا میرے آقا دے باجوں ہور کیڑا گناہگاراں خطا کاراں دا حامی گناہگاراں خطا کاراں دا حامی. زیارت واسطے پیاں آن ہوراں زیارت واسطے پیاں آن ہوراں فرشتے دین آندے نے سلامی فرشتے دین آندے نے سلامی. وظیفہ ہے بنایا عاشقاں نے وظیفہ ہے بنایا عاشقاں نے رسول پاک دا اسم گرامی رسول پاک دا اسم گرامی. او دے مک جاون دے دکھڑے
تمامی ملے جنوں محمد دی غلامی۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العزت کے بڑے ہی پیارے محبوب خدا، تاجدار بطحا، قبلہ کونین، سرکار دو عالم، نور مجسم، حبیب کبریا، احمد مجتبی، حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد حضرات گرامی قدر سورہ آل عمران کی 3 آیتیں پچھلے جمعۃ المبارک میں نے تلاوت کی تھیں، اور وہی آیتیں آج بھی میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ان آیات طیبات کا ترجمہ کچھ ہم نے پچھلے جمعۃ المبارک پڑھا تھا اور کچھ اس جمعۃ المبارک سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی تمہاری حالت بتائے کہ یہ مسلمان بندہ ہے۔ تمہارا لباس، تمہاری شکل و صورت، تمہاری وضع قطع، تمہارے خصال، تمہارے شمائل، تمہارے جسم کی ساخت بتائے کہ یہ یہودی نہیں، عیسائی نہیں، ہندو سکھ نہیں، مجوسی نہیں، بلکہ یہ مدینے والے کا غلام مسلمان ہے۔ 2 باتیں۔ تیسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سارے کے سارے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور جماعتوں میں تقسیم نہ ہو جاؤ، جماعت در جماعت نہ بنو، نہ رنگ نسل کی بنیاد پر، نہ قوم قبیلے کی بنیاد پر، نہ زبان کی بنیاد پر، نہ قومیت کی بنیاد پر، بلکہ یہ سارے شخصیتوں کے بت پاش پاش کر کے ایک مدینے والے کی غلامی کے رنگ میں رنگے جاؤ۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، اور نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا۔ جماعت در جماعت نہ بنو، گروہ در گروہ نہ بٹو، بلکہ ایک امت مسلمہ بن کر رہو۔ تمہیں اسلام نے کسی سیاسی پارٹی کا رنگ نہیں دیا، اسلام تمہیں نون لیگ میں نہیں داخل کرتا، اسلام تمہیں میم قاف لام لیگ میں داخل نہیں کرتا، اسلام تمہیں نہ نئی نئی تحریکیں دیتا ہے، نہ اسلام تمہیں نئی نئی جماعتیں دیتا ہے۔ اسلام تمہیں ایک ہی عزم دیتا ہے کہ ہم نے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تمہیں اسلام نے صرف مسلمان بنایا ہے، اور اس طرح کا مسلمان بنایا ہے کہ تمہارا عزم، تمہاری سوچ، تمہاری تقدر، تمہاری بھاگ دوڑ صرف اس لیے ہونی چاہیے کہ ہمارا دین اسلام سارے دینوں پر بلند ہو جائے۔ اسلام کی سر بلندی کے لیے کوشش کرو، اسلام کے عروج اور اعلاء کلمات الحق کے لیے نکلو، اور یہ تمہارا وہ مشن ہے جو تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا ہے۔ اس کے علاوہ ہر تشخص باطل ہے، ہر پہچان باطل ہے، اور اس کا حق کے ساتھ کسی طرح کا کوئی بھی دور دور کا تعلق نہیں ہے۔ یہ بات میں نے پچھلے جمعے آپ کو بتا دی تھی کہ جب مسلم لیگ بنی تھی
تو اس وقت مد مقابل کانگریس تھی، ہندو تھے، انگریز تھے. تو انگریزوں یعنی غیر مسلموں کے مقابل ایک جماعت مسلمانوں کی بنی، تو اس کا تو کوئی تک بنتا تھا، اس کی تو کوئی سمجھ آتی تھی. لیکن جب اللہ نے تمہیں آزاد مملکت اسلامیہ دے دی تو پھر ایک اسلامی جمہوریہ ملک میں رہتے ہوئے تمہیں نئی نئی تنظیمیں اور نئی نئی جماعتیں بنانے پر کس نے ابھارا؟ قرآن نے کہا، حدیث نے کہا، خدا نے کہا، رسول نے کہا. اور اگر بغیر کسی کے کہے تم اپنی اپنی جماعتوں کی نمائندگی کرتے ہوئے زندگیاں گزار رہے ہو اس کام پر اور اس ڈگر پر چلتے ہوئے، تو اس سوال کا جواب تم نے دینا ہے کہ یہ کاوشیں تمہاری کس لیے ہیں؟ قرآن کے لیے، حدیث کے لیے، خدا کے لیے، رسول کے لیے، کس کے لیے یہ کام کر رہے ہو؟ اللہ نے دو ہی جماعتیں بنائی ہیں. ایک کو کہا ہے حزب اللہ، اللہ کی جماعت. ایک کو کہا ہے حزب الشیطان، شیطان کی جماعت. اللہ نے تو ایک جماعت رکھی ہے اور جس کی پہچان یہ رکھی ہے کہ اے پیارے محبوب اعلان کر دو ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر اللہ سے پیار کرتے ہو تو تمہارے چلنے میں میرے چلنے کی جھلک ہونی چاہیے، تمہارے لباس میں میرے لباس کی جھلک ہونی چاہیے، تمہارے کردار میں میرے کردار کی جھلک ہونی چاہیے، تمہارے کاموں میں میرے کاموں کی جھلک ہونی چاہیے. اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو پیروی میری کرتے آؤ. اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو پیروی میری کرتے آؤ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، میدان میں آئے، جنگیں لڑی، مقابلے کیے، لیکن صرف ایک مقصد لے کر اللہ کا دین بلند ہو جائے. نظام مصطفیٰ، دین خدا نافذ کرنے کے لیے میرے نبی نے جنگیں بھی لڑی، گھر سے بھی نکلی، ہتھیار بھی باندھے، مد مقابل بھی آئے. لیکن آج تو جس مقصد کو لے کر گھروں سے نکلتا ہے اس مقصد کو اور نبی کے مقصد کو ذرا میچ تو کر کہ وہ کس کے لیے گھر سے نکلے، تو کس کے لیے گھر سے نکل رہا ہے. مسلمان تجھے زیب نہیں دیتا کہ تو رنگ نسل قوم بنیاد پر اپنے اپنے نظریے خود بنائے. نظریہ بنانے کی ضرورت نہیں، نظریہ مدینے کے تاجدار نے بنا کر دے دیا. اب نیا نظریہ بنانے کی ضرورت نہیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سارے کے سارے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. اور یہ باتیں میں نے پچھلے جمعے آپ کو بتا دی تھی کہ اللہ کی رسی سے مراد یا تو اسلام ہے، تو معنی یہ ہے کہ اسلام سیکھو. مسلمان بن گئے ہو تو اب اسلام بھی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے مومنو، اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ایک قدم اسلام میں اور ایک قدم دوسری طرف. اللہ فرماتا ہے یہ جو قدم میری طرف رکھا نا یہ بھی ادھر ہی لے جا، مجھے تیرے قدموں کی ضرورت نہیں ہے. مجھے تیرے اس قدم میں، مجھے تیرے ووٹوں نے خدا نہیں بنایا. توجہ ہے، میں تیرے ووٹوں نے بنایا ہوا خدا نہیں بھی. مینوں تیرے ووٹوں کی ضرورت ہے، تے اکثریت کی ضرورت ہے. تو سجدے کرے گا تو میں خدا، تو نہ کرے تو میں نہیں. تو سجدے کرے کہ نہ کرے میری خدائی میں فرق آنے والا نہیں ہے. میرا بننا ہے تو پوری طرح بن، میرا نہیں بننا تے اد کرنا مینوں پسند نہیں. ایک قدم یہ دنیا داری بھی رکھنی پڑتی ہے، یہ دینداری بھی رکھنی پڑتی ہے. یہ دنیا داری بھی ہے، یہ دینداری ہے. یہ خط کس نے کھینچا؟ قرآن میں کہیں ہے یہ دنیا ہے یہ دین ہے. حدیث میں کہیں رسول اللہ نے فرمایا یہ دنیا داری بھی رکھ لو تے دین بھی رکھ لو. قرآن نے تو ہمیں کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے مسلمانوں، اے کلمہ پڑھنے والوں، اسلام میں داخل ہونا تو پورے پورے داخل ہو. کیا کرو؟ بولو نا، پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ایک قدم اس طرف، دوسرا قدم اس طرف، تیسرا قدم اس طرف. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اس طرح کے مسلمانوں کی ضرورت نہیں. بے نیاز خدا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سارے کے سارے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ یا اسلام یا قرآن کی، یا اسلام یا قرآن.
اور تیسرا قول جو مفسرین نے کہا کہ اللہ کی رسی سے مراد ہے مدینے والے کی ذات. اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو یعنی دامن مصطفیٰ کے ساتھ چمٹ جاؤ. کیا کرو؟ دامن مصطفیٰ کے ساتھ چمٹ جاؤ, وابستہ ہو جاؤ. وابستہ رکھ حضور سے دامن حیات کا, اے دل یہی ہے ایک ذریعہ نجات کا, اور کوئی نجات کا ذریعہ نہیں. وَلَا تَفَرَّقُوا, اور تفریق در تفریق نہ ہو جاؤ, آپس میں بٹ نہ جاؤ. توجہ ہے, آپس میں بٹ نہ جاؤ. اس آیت کو پڑھ کر علماء کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ تم نے فرقہ واریت کی ہے. تو یہ جو سیاست کے نام پر اتنی جماعتیں بنی ہوئی ہیں, اس کا جواب کیا ہے؟ اس نے قوم کو نہیں بانٹا. اب تقسیم قوم کی دیکھ نہیں رہے ہو, اور جو ایک جماعت کا ہو جاتا ہے دوسری جماعت کا ہو جاتا ہے, آپس میں کس قدر وہ عداوتیں رکھتے ہیں. کیا دونوں گروہ مسلمان نہیں ہیں؟ اپنی اپنی جماعتیں بنا کر کیوں امت مسلمہ کو لڑا رہے ہو؟ یہ فرقہ واریت نہیں ہے, یہ اپنا, یہ ان کا فرقہ ہے, یہ ان کا فرقہ ہے, یہ اپنی اپنی جماعتیں بنا کر, یہ نہیں فرقہ واریت جس نے سینکڑوں جگہ قوم کو تقسیم کر دیا. اور اللہ فرماتا نا, دو گروہ بھی نہیں بننے, ایک بن کر, ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشگر, مشرق و مغرب کے مسلمان ایک ہونے چاہیے, اور گنبد خضرا کے پرچم میں نیچے سب کو اکٹھا ہونا چاہیے. آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم, ذکر کرو سارے. پہلے کہا اکٹھے ہو جاؤ, پھر فرمایا اکٹھے ہو کر ذکر کرو اس نعمت کا جس نعمت نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا. پھر اس محبوب کا نام لو جن نے تانوں کٹھیاں کیتا ہے. وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم, کسی کا نام نہ لو. بلکہ ایک جگہ پر تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ او اشد ذکرا. اللہ کا ذکر یوں کرو جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو, جیسے پیو دادے دیا گلا کرتے ہو نا. قرآن ہے, دوسرا پارہ سورہ بقرہ, وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ او اشد ذکرا. اللہ کا ذکر اس طرح کرو جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو. جیسے پیڑ بن کے کٹھے ہو کے جتھا بن کے تے اپنے وڈیریاں دیا گلاں کردے ہو نا, ٹھٹ بن کے, اللہ فرماتا خود انہوں نے بہت میرا ذکر کرے. توجہ ہے, تانوں اپنے رہنماواں دیا گلاں یاد آندیاں نے تے میریاں نہیں گلاں یاد آندیاں جنہیں زمین آسمان بنا دیتے, جنہیں چاند سورج آسمان بنا دیتے, ستارے بنا دیے. اللہ کا ذکر کرو. اور ادھر فرمایا وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم, اللہ کی اس نعمت کا ذکر کرو جو تمہیں نصیب ہوئی. پہلے ترس نہیں چلے گئے, دعاواں کرتے چلے گئے, اور اللہ نے وہ نعمت تمہیں عطا فرما دی. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً, تم تو ایک دوسرے کے دشمن تھے, جانی دشمن. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈالی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, جو اللہ نے تمہیں نعمت دی اس نعمت کی وجہ سے تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی بھائی. جس نے تمہیں بھائی بھائی بنایا ہے اس کا نام لو. بولو نا, کس کا نام لو؟ جس نے تمہیں, جنہاں نو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورگا لیڈر ملیا ہوئے. بولو تے صحیح, انہوں نے کسی اور لیڈر دی ضرورت ہے؟ تے جے ہوئے یہ بھی مسلمان, کلمہ بھی نبی دا پڑھیے, تے لیڈر کوئی اور ہے. یہ زندگی ہے, یہ زندگی کا سیاسی پہلو ہے, یہ زندگی کا مذہبی پہلو ہے.
تیری زندگی کے اتنے پہلو بنائے کس نے؟ یہ کافر کی زندگی ہے جس کے اتنے پہلو ہوتے ہیں، مسلمان کی زندگی کا ایک ہی پہلو ہے اور وہ مصطفیٰ کی غلامی والا پہلو۔ بس مسلمان کی زندگی رسول اللہ سے شروع ہوتی ہے، رسول اللہ پہ ختم ہوتی ہے۔ سارے بولو نا آج سمجھو، جدو مولتا موت گئی ہیں پھر نہیں سمجھیا کام آنا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، مل کر پڑھیں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ قیامت میں مان جائے گا تو کہ زندگی کا اور کوئی مقصد نہیں تھا، اللہ نے زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، انسان، جن، بشر سب مصطفیٰ کی غلامی کرنے کے لیے پیدا کیا۔ آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے۔ یہ اوتھے بڑے بڑے نے مان جانا، آج جڑے مخالفتہ کرتے ہیں نا اوتھے انہوں نے بھی مان جانا، پر ادو منیا کام نہیں، کام اج دا منیا آنا ہے۔ آج خدا کہہ رہا ہے فَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، ذکر کرو اللہ کی اس نعمت کا جو نعمت تمہیں مل گئی، تم تو ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آئے نا تو مدینہ منورہ میں دو بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ ایک قبیلے کا نام تھا اوس، دوسرے قبیلے کا نام تھا خزرج۔ یہ دونوں قبیلے ایک دوسرے سے پرسرے پیکار تھے، جنگ لڑ رہے تھے، اور ان کی جنگ 120 سال سے جاری تھی۔ کتنی دیر ہوگی؟ بولو نا، 101 صدی 20 سال ہوتے، تقریباً سوا صدی۔ توجہ ہے، 120 سال دے وچ کنیاں پشتاں انہاں دیاں لڑدیاں مر گئیاں، اندازہ کرو 120 سال، 120 سالوں میں کتنے لوگ آئے ہوں گے ان کی صلح کرانے کے لیے۔ لیکن کیسی لڑائی سی جڑی کسے کو بھی ختم نہ ہوئی، ایک دوسرے کے جانی دشمن، نسل در نسل جانی دشمن۔ جب مدینے کے تاجدار نے مدینے میں قدم رکھا، اوس کا ایک آدمی لیا، خزرج کا دوسری آدمی لیا، دونوں کو آپس میں ملا کر بھائی بھائی، اوس اور خزرج والوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا، زمین میں بکھرے ہوئے ذروں کو میرے مصطفیٰ نے آسمان کے ستاروں کے برابر کر، سب کو ایک جگہ پر اکٹھا کر دیا، دشمنیاں محبتوں میں بدل گئی۔ وہاں اوس کے آدمی بیٹھے ہیں، وہی خزرج کے آدمی بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کے منہ میں نوالے ڈال رہے ہیں، ایک دوسرے کا جھوٹا پی رہے ہیں، ایک برتن میں کھاتے ہیں، ایک برتن میں پیتے ہیں۔ یہودی تھا جس کا نام تھا شماس بن قیس، اس نے جب دیکھا نا کہ مدینے دے بڑے بڑے دو دشمن
تے ایڈے دوست بنے ہوئے، اسے بڑی تکلیف ہوئی. اس نے اپنا ایک آدمی چھوڑا، میں نے کہا نہیں انہوں نے کٹھیاں نہیں ہونے دینا. سمجھ آئی؟ انہوں نے کٹھیاں، نورانی صاحب نو تے نیازی صاحب نو کٹھیاں نہیں ہونے دینا، انہوں نے بندہ پاؤ. جلالی صاحب نو تے رضوی صاحب نو کٹھیاں نہیں ہونے دینا، بندہ پاؤ. ایک کل نہیں یہودیوں کا کام سی مسلمانوں میں انتشار ڈالنا، آج بھی یہودیوں کا کام ہے، اگر چلی باتا اس نے اسلام کا اڑا ہوا. سمجھ آئی ہے؟ حضرت علی نو تے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کٹھیاں نہیں ہونے دیتا. عبداللہ بن سبا یہودی نے مسلمان کا لباس پایا سی. سمجھ آئی؟ مسلمانوں کی صفوں میں انتشار ڈالنا کل بھی انہی کا کام تھا، آج بھی انہی کا کام ہے. شماس بن قیس یہودی نے ایک آدمی تیار کیا، اس نے کہا تم یہ اتنا وچ بڑھ کے بیٹھ جا، نالے نہ کو روٹی کھا، نالے انہاں دے پانی پی، تے نالے نہ آ شیر پڑھ. انہاں شیراں وچ پرانیاں جنگاں دا تذکرہ سی جڑیاں اوس تے خزرج ہوندیاں رہیاں. اس نے شیر پڑھے، ایک آدمی نے سٹینڈ لیا، دوسری طرف سے بھی ایک آدمی نے سٹینڈ لیا، ایک آدمی اس کے ساتھ ملا، ادھر سے بھی ایک آدمی ملا. اس نے گریبان پکڑا، اس نے بھی گریبان پکڑ لیا. اس نے اپنے قبیلے والے کو آواز دی، دوسرے نے اپنے قبیلے والوں کو آواز دی. اس کے قبیلے والے بھی آگئے، اس کے قبیلے والے بھی آگئے. دو گروہ اکٹھے ہو گئے، سمیں بن گئی، تلواریں نکل آئی، نیزے کسے گئے. قریب تھا کہ جنگ پھر شروع ہو جاتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، آپ نے جوتا بھی نہیں پہنا. میرے نبی دوڑتے دوڑتے جلدی جلدی آئے، ان دونوں کی تلواروں اور نیزوں کے درمیان کھڑے ہو گئے. فرمایا اوس والے چلاؤ تلواریں. خزرج والے تو پہلے مینوں لگن گیا، خزرج والے چھڈو نیزے، اوس والے تو پہلے مینوں لگن گے، تم دونوں کے درمیان میں آ گیا ہوں. فرمایا میں تمہارے اندر موجود ہوں اور تم جہالت والے کام کر رہے ہو. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اوس والے بھاگے خزرج والوں کی طرف، خزرج والے بھاگے اوس والوں کی طرف. دونوں قبیلوں نے ایک دوسرے کو سینے سے لگایا اور ٹوٹ ٹوٹ کر یوں روئے جیسے سالوں کے بچھڑے ہوئے بھائی مل کر روتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. کون ذات ہے جو بکھری ہوئی انسانیت کو ایک جگہ اکٹھا کرتی ہے؟ کوئی نظام نہیں، نہ یورپ کا نظام، نہ کسی اور کا نظام. پوری آدم علیہ السلام سے لے کر تاریخ پر اگر ایک جگہ پر انسانیت اکٹھی ہوئی ہے، گورے کالے نے، عربی اور عجمی نے، امیر اور غریب نے ایک برتن میں پانی پیا ہے تو وہ مصطفیٰ کے برتن ہے. تو نے تو باپ اور بیٹے کو ایک برتن میں کھانے نہیں دیا، تیرے نظام نے تو بھائی بھائی کے برتن پیدا کر دیے ہیں. اگر ایک لباس میں دو مردوں کو سلایا ہے، جب غزوہ احد میں ایسے لوگ بھی تھے جن کو نہیں ملا تھا کفن کلی، کپڑا نہیں ملا تھا، ان کے لیے قبریں نہیں زیادہ کھودی گئی، تو ایک ایک قبر میں دو دو مجاہدین سلائے گئے. ایک ایک قبر میں دو دو تین تین مجاہدین کو لٹایا گیا. اگر یہ قوت، اگر یہ بھائی چارہ، اگر یہ اتحاد، اگر یہ کف نظر آتا ہے دنیا کی کسی قوم میں نہیں ہے، دنیا کے کسی لیڈر نے یہ مثال نہیں پیش کی. اگر ایسے جلوے دکھائے ہیں تو مدینے کے تاجدار نے دکھائے ہیں. رسول اللہ سے دور ہوتے جاؤ گے دل پتھر ہوتا جائے گا. ہاں لوگ اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرتے تھے اور افسوس بھی نہیں کرتے تھے. اور صرف بیٹیوں کو نہیں قتل کرتے تھے، بیٹوں کو بھی قتل کرتے تھے.
کہتے تھے ہم نے کھانا کہاں سے؟ بچے دو ہی اچھے، زیادہ فیملی بڑھے گی غربت بڑھے گی، کیونکہ اللہ تے یقین ہے ہی نہیں سانو، اور نہ ہی قوم دے وچ اسی پانا ہے۔ اسی قوم نو یہ سمجھانا ہے کہ کمانا ہے تے کھانا ہے، ٹھیک ہے؟ لہذا اپنی فیملی تھوڑی رکھو، نہیں کہ بھوکے مر جاؤ گے۔ یہ تصور آج نہیں تو دے رہا، یہ تصور نبی پاک دے آن تو پہلے بھی جاہلہ نے دیتا سی۔ اپنے بچوں کو قتل کرتے تھے، کیوں؟ خشیت املاق، قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، بھوک اور غربت کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ لوگ کرتے سی تے قرآن نے آکھا ہے نا، بولو لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، بھوک کے ڈر سے، غربت کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرو۔ نحن نرزقکم وإیاہم، تانوں بھی تو اسی دینے روٹی، انہوں نے بھی اسی دینی، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں انہیں بھی رزق دیں گے، انہیں قتل نہ کرو۔ پتہ چلا کہ ایویں دے بھی بندے ایسے جڑی اپنی اولاداں جڑے قتل کر دیندے سن، اپنے بچیاں نو قتل کر دیندے سن، صرف اس ڈر تو بھی بھوکے مراں گے، ٹھیک ہے؟ تے انہاں دے دل نو درد بھی نہیں سی ہوندا، کیوں؟ اس واسطے کہ نبی پاک تو دور سے، جو رسول اللہ سے دور تھے لوگ، انسان تھے، سینوں میں پتھر تھے، لیکن جب رسول اللہ کے قریب آئے تو پھر ایک صحابی کو دیکھا گیا وہ پورا پاؤں زمین پر نہیں رکھتا، پپاں پار ٹرتا ہے، پاؤں کی انگلیوں پر چلتا ہے، ایڑی اوپر اٹھائی ہوئی ہے۔ اس سے پوچھا کیا ہوا تجھے، پاؤں میں درد ہے؟ اس نے کہا نہیں پاؤں میں درد نہیں، تو پاؤں زمین پر کیوں نہیں رکھتا؟ اس نے کہا میرے پیر تھلے کوئی کیڑی آن کے مرے، میرے تکلیف ہوتا، سمجھے نہیں؟ تے اے بندہ پتہ کون ہے؟ اے بندہ او ہے جن نے اپنیاں تے اپنے خاندان دیاں 70 بچیاں تے بچے قتل کیتے نے، 70 بچے قتل کیتے، زندہ دفن کیتے، تے دل وچ درد نہیں آیا۔ تے اج کیڑی بھی پیر تھلے آن کے مرے تے دل وچ درد ہوندا ہے۔ کل پتھر دل تھا، آج اس کے دل میں اتنی مخلوق چھوٹی جو پاؤں تلے آتی رہتی ہے، اس کی بھی تکلیف ہو رہی ہے۔ فرق کیا میں پیا؟ دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی، دور تھے تو صحیح گل ہے، شعر پڑھنا تے تسی میرے نال بہت اثر چنگا پڑھ لینا، میں تو صرف اپنا ذوق واسطے پڑھدا نا، گلا گلا ایڈا کوئی نہیں میرا، شعر بھی پڑھنا نہیں آتا، صرف دل کرتا ہے تو پھر میں پڑھ لگ پینا۔ دور تھے تو دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی، تیرے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی۔ رسول اللہ کے قریب ہو انسانیت کا پتہ چلتا ہے، رسول اللہ کے قریب آئے تو دلوں میں درد پیدا ہوتے ہیں، رسول اللہ کے قریب آئے تو پھر ایک دوسرے کی محبتیں نصیب ہوتی ہیں۔ کل بھی یہی قانون قدرت تھا، آج بھی قانون قدرت یہی ہے، اگر رسول اللہ کے قریب ہو جاؤ گے نا تو تمہیں انسانیت کا پتہ چل جائے گا، اور آج بھی اگر رسول اللہ سے دور رہو گے تو پھر کوئی انسانیت نہیں، نام ہی لو گے انسانیت دا ہونی ہی نہیں، انسانیت دا نام ہی لینا ہے۔ ڈالٹا کے ہو دیتے مکھن دا لیبل لے دے ہوتے مکھن بن جاتا، لیبل لایا نہیں شامہ بدل دے، لیبل لگانے سے چیز کی حقیقت نہیں بدلتی۔ اگر اتحاد چاہیے، اتفاق چاہیے، باہمی اخوت چاہیے، محبت چاہیے، اتفاق چاہیے، انسانیت کا اتحاد چاہیے، کل بھی انسانیت یکجا ہوئی تھی تو گنبد خضرا کے سائے تلے تھی، آج بھی اگر اتحاد ہو سکتا ہے تو رسول اللہ کے قدمہ چی ہو سکتا ہے۔ فَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، ذکر کرو اللہ کی اس نعمت کا جو تمہیں نصیب ہوئی۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، تم تو ایک دوسرے کے دشمن تھے،
فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو پھر اللہ دی اس نعمت دی برکت نال تسی بھرا بن گئے۔ وہ کیڑی نعمت ہے؟ سرکار دو عالم کیڑی نعمت ہے؟ جن نے تانوں کٹھیا کیتا، جن نے تانوں بھائی بھائی بنایا، جن نے حضرت بلال نو تے ابو بکر صدیق نو ایک صف وچ کٹھیا کیتا ہے، جن نے حضرت ابو ہریرہ نو تے حضرت عمر فاروق نو ایک پیالے چ پانی پلایا ہے، اور کوئی دوسرا نہیں، وہ صرف مدینے کا تاجدار ہے، وہ اور کوئی نہیں، صرف مدینے کا تاجدار ہے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تسی تا دوزخ دے کنارے تے سو، اس بگڑی والے سے، فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، اللہ نے اس نعمت دی برکت نال تانوں دوزخ چوں بچا لیا۔ وَكَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیتیں پڑھ کر واضح کرتا ہے، اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تمہیں تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم